بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ جب بندہ مومن اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اپنے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن پیچھے جو لاحقین ہوتے ہیں، خواہ اس کی اولاد ہو، عزیز و رشتہ دار ہوں، تو اگر وہ اس بندہ مومن کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس دعا سے اس میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور یہ چیز احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے، جیسا کہ امام بخاری نے الادب المفرد میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ترفع للمیت بعد موتہ درجتہ، کہ مرنے کے بعد میت کا درجہ جو ہے وہ بلند کیا جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے، اے میرے رب یہ کیا ہے؟ اور پھر اسے کہا جاتا ہے فَيُقَالُ وَلَدُكَ أَسْتَغْفَرَ لَكَ، کہ یہ تیرا بیٹا ہے جس نے تیرے لیے دعا کی، سو تیرے درجے کو بلند کر دیا گیا۔ تو اس روایت میں آپ غور کریں کہ میت کے لیے جب اس کا بیٹا دعا کرتا ہے تو اس سے اس کے درجہ کو بلند کیا جا رہا ہے، اور بارگاہ الہی میں اس کا سوال کرتا ہے تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا بچہ ہے جس نے تیرے لیے استغفار کی ہے۔ سو اولاد جب اپنے والدین کے لیے استغفار کرے، دعا کرے، اس سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جو والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اس سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روز قیامت ایک شخص کو پہاڑوں جتنی نیکیاں عطا کی جائیں گی، تو وہ حیران ہو کر پوچھے گا یہ کہاں سے آئی ہیں؟ تو اسے بتایا جائے گا کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی، وہ جو تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی اس سبب سے تجھے یہ پہاڑوں جتنی نیکیاں عطا کی گئیں۔ تو آپ اس روایت میں بھی غور کریں کہ پہاڑوں جتنی نیکیاں اس میت کو کیسے مل رہی ہیں کہ اس کی اولاد اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے استغفار کرتی ہے، اور اس کی استغفار سے پہاڑوں جتنی نیکیاں اس کو عطا کی جاتی ہیں۔ سو ہمیں چاہیے کہ ہم اولاد کی تعلیم و تربیت میں جہاں دنیاوی تعلیم و تربیت میں ہم بڑا زور دیتے ہیں، اسی طرح دینی تعلیم و تربیت میں بھی زور دینا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں تعلیم دینی چاہیے تاکہ اس دنیا سے جانے کے بعد وہ ہمارے لیے استغفار کریں، ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں، ہمارے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اور اگر ان کی دینی تربیت نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ معاف کرے اور وہ ہمارے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں تو یہ ساری زندگی جو بندہ تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اولاد کے لیے، ساری کی ساری رائیگاں چلی جائے گی۔ سو اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ
یہ جو اصال ثواب کیا جا رہا ہے یا استغفار کی جا رہی ہے، جو دعا کی جا رہی ہے، یہ بیٹا کرتا ہے، سو اس وجہ سے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو بیٹا جو ہے وہ کرے۔ لیکن ہمارے ہاں جب اصال ثواب کی محافل ہوتی ہیں تو دوست و احباب بھی، عزیز و رشتہ دار بھی شامل ہوتے ہیں، تو بعض نادان لوگ ایسا سوال بھی قائم کرتے ہیں، اور یہ دین سے دوری کے باعث ہے۔ ایسا نہیں ہے، اولاد کرے تب بھی فائدہ پہنچتا ہے، اور اگر عزیز اور رشتہ دار بھی دعا کریں تو تب بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے کی طرح ہے، اس کی مثل ہے، یا فریاد کرنے والے کی طرح ہے کہ وہ پکارتا ہے کہ کوئی میرے لیے مدد کرے۔ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ، بھائی یا کسی دوست کی دعا کا وہ اسی طرح منتظر رہتا ہے جس طرح کہ کوئی ڈوبنے والا کسی کی مدد کا منتظر رہتا ہے۔ قبر میں چلا گیا ہے اور وہ منتظر کس کا ہے؟ کہ شاید کوئی عزیز اور رشتہ دار اس کے لیے دعا کرے، شاید ماں باپ میں سے یا بھائی بہنوں میں سے اس کے لیے کوئی دعا کرے۔ وہ اس طرح انتظار کرتا رہتا ہے جس طرح کوئی ڈوبنے والا جو ہے وہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ کوئی میری مدد کرے اور مجھے بچا لے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اسے دعا پہنچتی ہے تو اسے دنیا و ما فیہا کی ہر چیز سے زیادہ وہ دعا محبوب ہوتی ہے۔ بے شک اہل دنیا کی دعا سے اللہ تبارک و تعالی حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اہل دنیا کی دعا دیکھیں کس طرح جو ہے وہ اہل قبور کو فائدہ پہنچاتی ہے، کہ پہاڑوں جتنی نیکیاں اور اجر اور ثواب عطا کیا جاتا ہے انہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے زندوں کا بہترین تحفہ استغفار اور صدقہ کرنا ہے۔ یہ مردوں کے لیے بہترین تحفہ ہے، جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، والدین اگر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے بہترین تحفہ کیا ہے؟ کہ ان کے لیے کثرت سے استغفار کی جائے، ان کے لیے صدقہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔